ناظرین محترم، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کے دن کی تعزیت اور تسلیت کے ساتھ اپنے دل اور اپنے وجود اور اپنی روح کو وہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، اس امام کی شیعہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف اور عدالت کے لیے قیام کیا۔ تو آج کے دن جب ہم کہیں بھی بیٹھیں تو ہم اپنے وجود کو اس بات سے ضرور جھنجھوڑیں کہ جو وجود قیام عدالت کے لیے اتنی صعوبتیں اٹھا سکتے ہیں، اتنی مصیبتیں اٹھا سکتے ہیں، اتنی سختیاں اٹھا سکتے ہیں، اور ان کا پیروکار اگر خود عدالت کے ساتھ نہ ہو، خود عادل نہ ہو، خود اس کے وجود میں بھی، اس کے عمل میں بھی کسی میں عدالت نہ ہو، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ عاشق علی علیہ السلام۔ دوسرا، ظلم کے خلاف ضرور اٹھنا چاہیے، کسی بھی طرح جہاں تک ہو سکے پروف کرنا ہے کہ ہم سچے پیروکار ہیں، اور ہم اگر ہمارے مولا کسی بھی حال میں ظلم کے خلاف اٹھتے رہے تو آج ہم بھی انشاءاللہ ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جس جگہ پر مومنین تشریف فرما ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا جو دشمن کردار محمدی ہیں، جو دشمن ہیں، دشمن دین اسلام، جو دشمن دین قرآن، جو دشمن ولایت ہیں، دشمن رسالت ہیں، دشمن نبوت ہیں، جو بھی طاغوتی ہیں، کہیں وہ داعش جیسی کینسر والی بیماری جو دین کے اندر، جو مسلمانیت کے اندر انہوں نے پھیلائی ہے، وہ بیماری اگر آج ہم ظلم کے خلاف نہ اٹھے تو وہ بیماری، وہ کینسر، وہ مرض، وہ جاہلیت، وہ ظلم پوری دنیا میں بڑھتا جائے گا۔ ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈیفرنس بتانے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں پر بھی ہوں۔ کیوں؟ اگر کوئی بھی مومن، انشاءاللہ میں وقت اختتام سے پہلے، وقت بہت تھوڑا ہے، وہ جملے، وہ لفظ جو جناب مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ کو مولا علی علیہ السلام نے بھیجتے وقت، رخصت کرتے وقت مصر میں جو آپ کو جو ہے فرمائے تھے، ان لفظوں کو اگر کوئی بھی ملت، کوئی بھی عقیدے والا سن لے، اگر ان لفظوں کو، اس عدالت کو، اس وقار کو، اس تعلیم کو، اس تہذیب کو جو مولا نے پہنچائی ہے، مولا یہ متقین علی علیہ السلام نے، جو وارث علم ہے، انہوں نے پہنچائی ہے، اگر کافر بھی سن لے تو آج کے دن وہ ضرور سے آپوشی کرے، آج کے دن وہ ضرور جو ہے نا اس چیز سے بالا تر ہو کر کے علی علیہ السلام صرف شیعہ لوگوں کے، یا علی علیہ السلام کے لیے صرف شیعہ لوگ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اگر وہ کردار امیر المؤمنین، تعلیمات امیر المؤمنین کو اپنے دل میں اتارے، تو کوئی بھی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہوگا جو آج اس سے آپوشی کے اندر اس عذاب میں نہ بیٹھے جو عذاب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ ہم نے بریک پر جانے سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ایک گھر کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، پورے اہل لا الہ الا اللہ دینکم، دین کے ساتھ اس مثال کو جوڑنے کے لیے گھر کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ جس گھر کو، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب آدم آئے، انہوں نے اس دین کے گھر کی بنیاد رکھی، اس عمل کی بنیاد رکھی، اس دین کو بتانے کی، اس ہدایت کی بنیاد رکھی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح آئے اس گھر کو بنانے میں، مگر مکمل نہیں ہوا، اکمال کا اعلان نہیں ہوا، حضرت نوح کے وقت میں اکمال نہیں ہوا، حضرت ابراہیم آئے، اکمال نہیں ہوا، اسحاق، یعقوب، حضرت ایوب، گویا حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کے کسی بھی اس کے ساتھ اکمال اور اتمام کا اعلان نہیں ہوا تھا، اکمال دین کا اعلان، اکملت دینکم کا اعلان نہیں ہوا تھا، اکمال دین کا اعلان نہیں ہوا تھا، کامل دین کے کامل ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس گھر کی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی 23 سال کی محنت میں انہوں نے اجزائے دین بتائے، ارکان دین بتائے، اعمال دین بتائے، دین کی ساری بنیاد رکھی، گھر، ساری چیزوں کو مکمل کیا، مگر کامل نہ تھا وقتی کہ وہ
10 ہجری میں حجۃ الوداع سے پلٹتے وقت اس حج آخری حج کے موقع پر، جس میں 70 کے قریب اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ ریفرنسز موجود ہیں، جس میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس آیت کی تفسیر میں 3 مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام اترے۔ اس آیت کے مطابق آپ کو روکا گیا اور کہا یہ رسول اگر یہ کام نہ ہوا، اتمام اکمال دین نہ ہوا، اتمام نعمت نہ ہوا، آج کے دن یہ اعلان نہ ہوا، تو رسول نے پھر رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی 1,24,000 انبیاء کی محنت کو اب کامل ہو کر گھر تو بنا ہوا ہے، سارا کچھ مکمل ہے، مگر کمال نہیں ہے اس کے اندر، شرائط زندگی نہیں ہے۔ مسلمانیت ہے، لا الہ الا اللہ کا وجود ہے، محمد رسول اللہ ہے، شرائط زندگی نہیں ہے، شرائط قبولیت نہیں ہے، شرائط ایمان نہیں ہے، شرائط محبت نہیں ہے، شرائط عقد محبت نہیں ہے۔ کیسے ہوگا؟ دونوں چیزوں کے ساتھ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین کر رہا ہوں آج امامت کے اعلان کے ساتھ۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کا مکان، اسلام کا مکان، اسلام کا کے اندر داخلہ، اسلام کے قلعے میں حصار، اسلام کے قلعے کا حصار، اسلام کے قلعے کے اندر شرائط زندگی، شرائط عمل، شرائط قبولیت، شرائط نماز، شرائط وضو، ساری چیزوں کی شرائط قبولیت کی اور ساری چیزوں کی جو ہے اسی کے ساتھ ہے کہ جو بلڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو عمارت اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کر دی، اس کے اندر، اس عمارت کے اندر اعلان اتمام دین، اکمال دین و اتمام نعمت، ولایت، حقیقتاً ولایت و امامت کے اعلان کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے رسول پر واجب ہوا، اور 7 بار جب جبرائیل آئے، 7 بار آئے، اعلان ہوا، رکے، پورا سب لوگ جانتے ہیں اس غدیر کے میدان کے اعلان کو، کہ رسول اللہ نے کس طرح لوگوں سے اس گواہی کو، 1.25 لاکھ صحابیوں سے جو ہے وہ بیعت لی تھی مولا علیہ السلام کی، کہ میرے بعد جو ہے علی علیہ السلام، اور یہ جب بیعت لے لی 1.25 لاکھ صحابی سے، جس میں 70 کی کتاب ریفرنسز موجود ہیں، کتابوں کے اندر کھول کر دیکھیے، اور میرے پاس اس وقت 110 کتابوں کے ریفرنس موجود ہیں، جس میں اس میں 1.25 لاکھ حاجیوں نے جو ہے 1,20,000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، جس میں رسول کے بعد علی کی ولایت و امامت کا اقرار کیا، کہ رسول کے بعد دین کا جو تداوم ہے اور دین کی جو زندگی ہے، عمل کی زندگی، ایمان کی زندگی، اسلام کی زندگی، شریعت کی زندگی، قرآن کی زندگی اور قبولیت، اسی ایمان ولایت و امامت و نعمت، امامت پر ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اس اعلان کے ساتھ ہر وجود کے اندر، دیکھیے نعمتی کہہ کر رب نے بھی کہا، اگر ہم بہت ہی سادہ لفظوں میں، اب رسول نے اس امارت کو، اب کوئی بھی اگر کہے کہ وہ امارت اسلام میں داخل ہے یا امارت دین میں داخل ہے، مگر اس امارت دین کے اندر اس کے وجود میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کے عقیدے میں، اس کے احساسات میں، اس کے جذبات میں اگر ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہے، تو اس کی زندگی، ایمان کی زندگی کی شرائط ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایمان، اس کا ایمان کی زندگی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پہ کہتا ہو کہ میں ایمان والا ہوں، یا میں تابع دار ہوں، یا میں مسلمان ہوں، مگر اس کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، اس کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک نے مہر ثبت کی ہے۔ تو اس لیے آج اہل لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنے وجود کے اندر ان تمام نعمتوں کو جو کھلے طور پہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، وہ نعمت ظاہری ہوں، نعمت باطنی ہوں، ان کو اپنے دل سے ریئلائز کر کے، اور پھر وجود کے ساتھ اس بات کے ساتھ میں اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ اس بات کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ مان لیں مثلا کہ جو ولایت جو ہے، ولی کا مطلب سرپرست ہے، تو اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور پھر وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو پھر ہمارا سرپرست یا اللہ ہے، یا رسول ہے، یا ولی ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری سرپرستی اب ہمارے ایمان کی، ہماری عبادتوں کی، قبولیت کی، ہماری زندگی، ہمارا رزق، ہماری ساری چیزیں، اللہ نے کہا میں سرپرست ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ ولی کا مطلب سرپرست ہے، تو پھر رسول سرپرست۔ اگر ولایت کو کے معنی اگر ہم لے لیں کہ بھئی
دوست ہیں، تو اللہ نے کہا کوئی دنیا میں کسی بھی بڑی سے بڑی دوستی کا دعویٰ کرے، بڑی سے بڑی صحبت کا دعویٰ کرے، بڑی سے بڑی فرینڈشپ کا دعویٰ کرے، بڑی سے بڑی کمپینین شپ کا دعویٰ کرے، تو یاد رکھو یا اللہ دوست ہے یا اس کا رسول یا پھر وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی کتاب اہل سنت والجماعت کی اس آیت کی تفسیر میں نکال لیجئے کہ سوائے رسول اللہ رسول اور ولایت کے اس امام الاولیاء کے اس مقام پر سوائے حضرت علی علیہ السلام کے اور کوئی نہیں آیا اس زمانے میں بھی آپ اپنے وقت کے ولی تھے اور امام تھے۔ پھر کہا اگر ولایت کا مطلب حکومت لے لیں، مثلا اکارڈنگ ٹو عربک تمام چیزوں کو اس کے ساتھ، حکومت یعنی حکم، اقتدار، طاقت یا پاور، کرسی، ساری چیزیں، تو اس میں بھی اللہ نے کہا یا میں ولی ہوں یا میں حکومت والا ہوں یا میں اقتدار والا ہوں یا میری پاور ہے یا کرسی میرے پاس ہے، حکم میرا ہے۔ اللہ نے کہا پوری کائنات میں تمام انسانوں پر اول دنیا سے آخر تک یا میرا حکم ہے یا میرے رسول محمد مصطفیٰ کا حکم ہے یا پھر ان کے بعد علی امیر المؤمنین، حجت اللہ، وجہ اللہ، ولی اللہ، امین اللہ، مصباح الدجا، منار الہدا، علی علیہ السلام کا حکم ہے۔ حکم کس کا جاری ہے؟ یا یہ ہے یا اللہ یا رسول یا پھر رسول کے بعد، تو پھر اولو الامر بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صاحب امر یا اللہ ہے یا رسول ہیں یا پھر صاحبان امر وہ ہیں جو اگر امر دیں تو ستارے زمین پر آ جائیں، درخت چلنا شروع کر دیں، سمندر جو ہے راستہ دے دیں، سمندر خشک ہو جائیں، سوکھا درخت ہرا ہو جائے، چاہیں تو آسمان زمین پر، زمین آسمان پر۔ یہ ہیں صاحبان امر، وہ نہیں ہیں جو رشوت دے کر اپنے عہدے کے لیے عہدے کو ترسیں، جو پروپیگنڈا کریں، جو سیاسی سازشیں کریں اور اس کے بعد اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کہیں ہم سے جیسا ہم صاحب امر ہیں، ہم صاحب حکم ہیں۔ وہ نہیں ہے، صاحب امر وہ ہوتا ہے جسے خدا اپنے امر کا قادر و مختار بنا دے اور قیامت تک کے لیے وہ سلسلہ امامت و ولایت کا جاری و ساری۔ اور آج شب قدر کے اعمال میں بھی جب ہم بیٹھیں گے اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہوئے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تمام امور لے کر صاحب امر کے پاس جب آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ولایت کے عہدے میں سنبھالنے والا اللہ ہے یا رسول ہے یا علی ہیں، جن کا ہم پر حکم چلتا ہو یا اللہ ہے، رسول ہے یا علی ہیں، جن کی ہم پر حکومت ہو، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، تو پھر وہ اپنے اعجازات سے بتایا بھی انہوں نے، صرف یہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اب یہاں پر اس بات کو لے کر چلوں گی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہی کہ آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں زرہ تھی، ایک یہودی سامنے سے آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یا علی، ایک دم آپ کے ہاتھ سے زرہ زمین پر گری تو یہودی نے اٹھا لی، تو کہا یا علی یہ تو زرہ میری ہے، آپ اس زرہ کے مالک نہیں ہیں، میں مالک ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے ہاتھ سے زرہ زمین پر گری ہے اور آپ نے اس کو اٹھا لیا اور آپ اس کے دعوے دار بن گئے، آپ کہہ رہے ہیں میری ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ میری ہے۔ کہنے لگا آپ کیسے ہیں، آپ جو ہیں اتنے بڑے علم والے ہیں اور اتنے مسلمانوں کے اتنے بڑے جو ہیں وہ ولی ہیں، آپ امام ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میری ہے، آپ کہتے ہیں میری ہے، یہ تو نہیں، یہ میرا مال ہے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ قاضی کے پاس چلے چلتے۔ وقت کے قاضی کے پاس پہنچے، یہودی کے ہاتھ میں زرہ تھی اور مولا علی علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ قاضی نے مسئلہ پوچھا، یہودی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے، پر علی فرماتے ہیں کہ میری ہے۔ مولا علی نے کہا یہ میری ہے، میرے ہاتھ میں تھی، گری ہے، اس نے اٹھائی ہے اور اب یہ مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہودی کہنے لگا نہیں، ان کا اعتبار نہ کریں، میری ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، دیکھیے میں اس کا مالک ہوں، بلکہ یہ مجھ سے دعویٰ کریں کہ یہ ان کی ہے۔ احوال کچھ ایسے تھے کہ ظاہر کو دیکھ کر قاضی نے کہا، اور یہ بھی تھا کہ ایک یہودی آ کر ایک مسلمان کی عدالت میں جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو ظاہراً چیزوں کو دیکھ کر قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ زرہ جو ہے وہ یہودی کی ہے۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ زرہ یہودی کی ہے، یہ کہہ کر یہودی نے زرہ کو لیا اور باہر نکلا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر قاضی نے یہ فیصلہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہوگی۔ اب جیسے ہی آپ باہر نکلے تو
وہ یہودی جو تھا چیخ مار کر پاؤں میں گرا اور قدم بوسی کرنے. مولا علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ گریہ کر کے کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے دین پر تھا اور اس دین کو سمجھنے کے لیے اس مقام تک آیا، اور میں نے صرف آپ کے وجود کے اندر اس چیز کو احساس کر لیا، میں نے دیکھ لیا، مجھے معاف کر دیجیے، اور میں آپ کے ہاتھ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ جیسے صاحب قدرت اور صاحب علم ہونے کے باوجود جو جانتے تھے، اور انہوں نے اس ذرا کو آرام سے مجھے دے دیا اور کوئی اف تک نہیں کی، اور اس کردار اور اس اخلاق اور اس بڑاپن، اس اعلیٰ ظرفیت کو دیکھ کر مجھ جیسا انسان شرمسار ہے. گرا، رویا، اور پھر مولا سے معافی مانگ کر دین محمدی پر اخلاق علوی سے متاثر ہو کر پابند ہو گیا. ایک اور چیز جو پوری دنیا کو یاد کر لینی چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام، 2 جملے کہہ کر میں اپنی اس وقت کو جو ہے اختتام پر چلیں گے انشاءاللہ کہ وہ نوشتہ جو مالک اشتر کو آپ نے دیا، اور اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اے مالک، لوگوں سے تم اس طرح رویہ رکھنا، اس طرح لوگوں کے ساتھ اپنا کردار رکھنا، اور یہ چیز ذہن میں رکھنا. کون سی؟ اے مالک، وہ تمام جو تمہاری رعیت ہیں وہ 2 طرح کے لوگ ہیں. یہ مولا علی کے جملے ہیں. جتنے بھی حکومت کرنے والے ہیں کسی بھی جگہ پر اس وقت ہوں، وہ سعودیہ میں ہوں، وہ پاکستان میں ہوں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اگر مولا علی علیہ السلام کے اس نقطے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کائنات کی تمام مشکلیں دور ہو جاتی. اگر نبی کے بعد ولایت و امامت کی اس اصول کو، اس طریقہ حکومت کو کوئی لے لیتا تو آج دنیا میں اتنا انتشار، اتنا ظلم، نفسا نفسی، قتل و غارت، اتنی انتہا پسندی نہ آتی. مالک، وہ جو تمام لوگ تمہاری رعیت میں ہیں وہ 2 طرح کے لوگ ہیں. 2 طرح کے لوگوں سے باہر نہیں ہیں، 2 طرح کے ہیں. یا تو وہ دین میں یا تو تمہارے بھائی ہیں، یا دین میں وہ تمہارے ساتھ شبیہ رکھتے ہیں. یا تو تیرے بھائی ہیں یا پھر دین میں تمہارے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ برادر مسلمانی جیسے، یا پھر عمل میں جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو بھی عمل اس میں تمہاری شبیہ ہے. اور خلقت میں آبویسلی شبیہ ہیں، یعنی انسان ہے یا پھر تمہارے مسلمان بھائی ہیں. اب دیکھو مالک اشتر، کفار بھی، کافر بھی اگر تمہاری رعیت میں ہو تو کس طرح تم اس کے ساتھ رویہ رکھنا. جملے مولا علیہ السلام کے ہیں. اے مالک اشتر، تمہارے قلب کے اندر رحمت، محبت اور لطف جو ہے تمام لوگوں کے سلسلے میں جب تم اپنا رویہ یا اپنے آپ کو رکھو تو یہ چیزیں جو ہے نا، رحمت، محبت، لطف، عفو اور صبر، 5 چیزیں اپنے اندر رکھنا. مولا علی علیہ السلام ایک حاکم کو عوام کے نسبت اس کو کیسا ہونا چاہیے، 5 چیزیں. اب کوئی کسی بھی طرح کی، کوئی اپنے گھر کا حاکم ہے، کوئی اپنی کمیونٹی کا ہے، کوئی اپنے علاقے کا ہے، کوئی اپنے ملک کا ہے، جس جگہ پہ ہو مولا علیہ السلام کے اس نقطے کو یاد رکھیں. 5 چیزیں: رحمت، محبت، لطف، عفو، صبر. یہ چیزیں جو ہے نا 5 اس وجود میں. اب مولا علی جیسا حاکم، مولا علی جیسا خلیفۃ اللہ، مولا متقیان، یہ ایک نقطہ دے رہے ہیں کہ 5 چیزیں لے کر تم لوگوں سے اپنا رویہ جو ہے رکھنا. اس اسرار کو، اس مسٹری کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. بہترین جید علماء جو کہ جن کی پشت پناہی خود مولا متقیان کرتے تھے. کہا کہ
اگرچہ مملکت کے اندر، اگرچہ ملک کے اندر تمام افراد حتیٰ کفار بھی تمہارے ساتھ زندگی کریں تو ان کے ساتھ تمہارا رویہ جو ہے، کیونکہ ہر انسان غلطی رکھتا ہے، غلط لغزش ہے اس کے اندر، گنہگار ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسانوں سے، انسان ہے. تو اس لیے جب تم اس طرح ان سے رفتار کرنا، اس طرح ان سے اپنا رویہ رکھنا، اس طرح ان سے کردار اپنا رکھنا کہ جس طرح تو اپنے لیے خدا سے امیدوار ہے. جو امید اپنے لیے تم خدا سے رکھتے ہو، وہی امید، وہی سوچ تم اپنی نسبت، ان کی نسبت اپنے دل میں رکھنا. کون ہے جس نے مولا علیہ السلام کو پہچانا؟ جو اپنے پرچم کے نیچے کفار کے لیے دل میں لطف، رحمت، محبت، عفو، درگزر رکھنے کا درس دے. کہاں ہے وہ امپائر آف روم؟ جتنی بڑی سے بڑی کنگڈم اور بڑی سے بڑی سٹیٹس دنیا میں گئی ہیں، بڑی سے بڑی قدرت رکھنے والے، جو قدرت الہیہ ہے، جو حکومت الہیہ ہے، وہ ایسی ہے جو حکومت علوی ہے. اور حکومت علوی کو کہاں قائم ہونے دیا دنیا میں؟ علماء کو، علماء مملکت، جو ملکوں میں رہنے والے جو حاکم ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام جو نقاط ایک رہنے والے کو بتاتے ہیں، وہ 5 کوالٹیز کے ساتھ ہیں. وہ وجود جو نگاہ کر دے تو کسی کی تقدیر بدل دے، جس وجود کے لیے کہا کہ یا علی انت صاحب حوزی، انت صاحب لوائی، حبیب قلبی، وسیعی، وارث علمی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب پیغمبر نے جب خطبہ غرا کو ختم کیا تو ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا. کون تھا؟ یہ حدیث نور کے آخری پروگرام میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا. کھڑے ہوئے پوچھے یا رسول اللہ افضل الاعمال کیا ہے؟ اور رسول نے کہا البرع عن محارم اللہ. اور جب آپ نے افضل اعمال حرام سے اپنی آنکھ کو پوشیدہ رکھنا یہ کہہ کر رسول اللہ نے گریہ شروع کیا. اس کلام کے بعد، سوال کا جواب دینے کے بعد رسول اللہ کی آنکھیں نم ہوئیں اور آپ نے اشک بار ہوئے، آپ نے رونا شروع کیا. آنسو ریش مبارک سے گرنا شروع ہوئے، ریش مبارک تک آئے. اب یاد رکھیے، خاتم کا گریہ ہے، سید الانبیاء کا گریہ ہے، شفیع روز جزا کا گریہ ہے. کون؟ جو کہ قطب دائرہ وجود ہے، جو تاج سر اولین و آخرین ہے. رسول کی آنکھ سے آنسو گرے. اے اہل لا الہ الا اللہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ کائنات، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین کی آنکھ سے اگر ایک آنسو نکلتا ہے تو عرش، کرسی، خلد، لوح، قلم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل سب لرز جاتے ہیں. سب کانپ اٹھتے ہیں. رسول کا گریہ کیا شروع ہوا؟ لرز گئے لوح و قلم. اس شدت سے، اس آواز سے روئے رسول کہ ایک مولا علی نے اپنی جگہ چھوڑی اور رسول کے قریب آ کر کہا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے؟ یا رسول اللہ چھڑا گریہ میں کھلی. رسول خدا فرماتے ہیں اس لیے یا علی کہ یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ دن ہے، یہی وہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں تمہیں ضربت لگے گی. ابھی واقعہ نہیں ہوا ہے، ابھی اتفاق نہیں ہوا ہے، ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. تاریخ کے جملے ہیں. رسول نے اس خطبے کے آخر پہ یہ سوال کا جواب دینے کے بعد اتنی بلند آواز سے گریہ کیا کہ تمام اصحابہ کے دل منقلب ہو گئے.
جتنے بیٹھے تھے یہ نہیں پتا تھا رسول کیوں رو رہے ہیں، لیکن سب روئے از بس کی شدت گریہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر جب جو موجود تھے وہ بھی روئے، جو نہیں موجود تھے وہ بھی روئے، جبرائیل بھی روئے، میکائیل بھی روئے، اسرافیل بھی روئے، 1,24,000 پیغمبر روئے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ ضربت لگے گی امیر المؤمنین کو، اور عمر گزر گئی، کتنے رمضان المبارک آئے اور گئے۔ اے ناظرین محترم، جب 1,24,000 پیغمبر روتے ہیں، ابھی رمضان المبارک کی 21 نہیں آئی، 19 نہیں آئی، 20 نہیں آئی تھی، یہ سوچ کر کہ ارکان الہدا، یہ ہدایت کے وارث وجود امیر المؤمنین کے اوپر جو ہے ضربت لگے گی، حملہ ہوگا، شہادت ہوگی۔ اتنی بڑی نعمت ہے گریہ امیر المؤمنین کے اوپر کہ خود پیغمبر نے رو کر بتا دیا، اور اس شدت سے روئے، اس آواز سے روئے کہ اصحاب کے دل بھی قریب تھا کہ دل پھٹ جاتے۔ ہم جان لیں کہ امیر المؤمنین پر گریہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جہاں رسول کی باقی سنت پوری ہوتی ہے، وہاں غربت سے امیر المؤمنین، مظلومیت سے امیر المؤمنین، اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ کی بات ہم پر واجب نہیں ہے؟ جتنا بھی کریں تھوڑا ہے۔ اس مظلومیت پر جو 25 سال تنہائی میں روئے، اس مظلومیت پر جس میں کوفہ کے نخلستانوں سے آواز گونجی تھی، یا رب بمن لغیرک، اس آواز پر کہ جس میں جدائی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، وجود امیر المؤمنین آواز دے کر کہتے ہیں میری طاقت کم ہو گئی زہرا آپ کے جانے سے، میری کمر شکستہ ہو گئی زہرا آپ کے جانے سے۔ وہ جدائی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، رسول اللہ کی۔ اب رسول جب گریہ کرتے ہیں تو کیا لفظ بولتے ہیں؟ گریہ کرتے ہوئے جو اصحاب نے سنا، یا علی جس نے تجھے مارا اس نے مجھے مارا، یا علی جس نے تجھے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، یا علی تیری روح میری روح ہے، یا علی تیرا وجود میرا وجود ہے، یا علی تیری جان میری جان ہے، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، جس نے تجھے مارا اس نے رسول کو مارا۔ پوری رات یتیموں کے گھروں میں یتیموں کی خبر گیری کرنے والے امام، بیناؤں کو کھانا کھلانے والے امام، بیواؤں کو گھروں میں خوراک پہنچانے والے امام، آخری شب ضربت بھی پشت پر غذا کو اٹھا کر دینے والے امام، روزہ رکھ کر جن کا کوئی روزگار نہیں تھا، اطراف مدینہ میں سارا دن ان کے لیے کنویں کھود کر ان کے لیے روزگار کا انتظام کرنے والے امام، حق رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، تنہائی میں، مظلومیت میں، انتہائی مظلومیت میں جنازہ زہرا کو تنہا اٹھانے والے امام، اور پھر تمام سازشیں بھی مولا علی کے خلاف ہیں، جن کے وجود کو نہیں کسی نے پہچانا، وہ امام۔ جہاں رسول کھڑے ہو کر کہیں کہ ایک مومن عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، تو حب کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہمارے مولا علی کی محبت کا اعتراف کرنے والے یہ جان لیں کہ مولا علی نے پوری زندگی کس طرح ظلم کے خلاف، دیکھیے
جو امام نماز ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، اور اتنی شدت میں کہ جب مرغابیاں اپنے پر پھیلا دیں مولا کے پیروں کے آگے، شدت عقد مودت سے اپنے مالک کو نہ جانے دیں، یہ بے زبان ہے۔ اور علی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ اس کے بعد آسمان علی کی اس آواز کو جو اللہ تکبیر کہہ کر مسجد کوفہ کی طرف جاتے تھے نہیں سن سکے گا۔ پھر جاتے ہوئے بھی آپ نے یہ آواز دی، اے مسجد کوفہ گواہ رہنا، علی نے کبھی اپنی فجر کو نہیں چھوڑا، سورج تو بھی گواہ رہنا، اور فزت برب الکعبہ۔ جس طرح علی علیہ السلام نے پیمبر کے لیے فدا ہو کر زندگی گزاری، اسلام کے لیے، اسلام دین شریعت پہلے، نماز پہلے، یعنی لوگوں کو بتا دیا سجدے میں سر، نماز حالت نماز میں جانے کا کہ علی علیہ السلام کے لیے، علی علیہ السلام کے فالورز کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، اور خود امام حسین علیہ السلام نے بھی۔ اس لیے کسی اس شخص کی طرف مولا علی علیہ السلام کی نگاہ نہیں پلٹے گی، لن ینال من شفاعتنا من استخف بصلاتہ، ان تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی جنہوں نے نماز کو حقیر سمجھا۔ ناظرین محترم، اپنے مولا کی آخری اس پرسے میں وقت کے امام کی بارگاہ میں امام کی مظلومیت کا پرسہ دیتے ہیں، امام کی تنہائی کا پرسہ دیتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ دیتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں۔ آخری 2 جملے یہ کہتی ہوں کہ جب مولا آخری وقت میں تھے تو آپ نے مولا حسین سے کہا عباس کہاں ہے؟ سب موجود تھے، جناب عباس کو اپنی تلوار نیام میں نہیں رکھ رہے تھے، کبھی زمین پہ مارتے کبھی دیوار پر۔ تو مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی، عباس بہت غصے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تلوار کو نیام میں نہیں ڈالوں گا جب تک میں اپنے بابا کو جس نے زخمی کیا اس سے انتقام نہ لے لوں۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا بلائیے، عباس سے کہیے کہ بابا بلا رہے ہیں۔ جب مولا عباس پر میرا لاکھوں سلام تشریف لائے تو آپ نے کہا عباس، حسن کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت غصے میں ہیں، آپ کی تلوار جو ہے وہ نیام میں نہیں ہے، آپ انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تو مولا عباس فرماتے ہیں جی بابا جان، مجھ سے برداشت نہیں ہے آپ کی تکلیف، بجرم و بے خطا کیوں اس نے اس طرح کیا؟ مولا نے امام حسن علیہ السلام سے کہا حسن آپ شربت لائیے۔ آپ نے ایک گلاس جام شربت کا لے کر مولا عباس کو دیا، کہا جاؤ عباس، اپنے ہاتھ سے میرے قاتل کو دے کے آؤ، مجھ پر حملہ کرنے والے کو دے کے آؤ، عبد الرحمن ابن ملجم کو دے کر آؤ، لعنت اللہ علیہ۔ ہمارا شیوہ ہے قاتل کو بھی دعا دینا، ہمارا شیوہ ہے قاتل کو بھی دعا دینا، اگر ہو بھوکا تو کھانا اسے کھلا دینا، اگر ہو تشنا تو پانی اسے پلا دینا، لو اپنے باپ کے قاتل کو پیش جام کرو۔ ہم اپنے مولا کے کس عمل کو فالو کرتے ہیں شیعہ ہو کر، ہم ایک دوسرے کو کتنا معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، دلوں سے اپنا کینہ پاک کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آج کے دن ہماری عازین کی ساری جو ہے وہ وقت کے امام کی بارگاہ میں، معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں، خصوصاً رسول صف عذاب اچھا کر بیٹھے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، یتیمان مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا پرسہ ہے، وقت کے امام کی بارگاہ میں ہماری عاجزی پروردگار قبول فرمائے، اور ہمیں متمسکین اور موالیان اور ولایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام پر دنیا و آخرت میں محشور فرمائے، دشمنان ولایت کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔